Assalamu alaikum. I am a YouTube struggler on YouTube. I am new on YouTube. My motivational channel. اور آج کی میری کہانی ہے وہ میری زبانی ہے. تو پرانے دور کی کہانی ہے جب لوگ دور علاقوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے اور ایک شخص تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ اس کی بیوی اپنے گھر کے واش روم نہا رہی تھی اور ان کے واش روم پہ چھت نہیں تھی. تو چھت نہیں تھی تو اس کی جب وہ کام سے آتا ہے کئی مہینوں کے بعد تو اس کی بیگم کہتی ہے کہ وہ جو دور درخت ہے ہمارے گھر کے پاس وہ کاٹ دو. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جب میں بھاگتی ہوں تو وہ جو درخت پر کوا آ کے بیٹھتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. اس نے کہا میری بیگم تو بہت علم والی ہے، اس نے وہ درخت ہی کاٹ دیے. تو کچھ دن پھر مہینے لگ گئے اسے آنے میں. جب ہو گیا وہ آیا تو اس نے دیکھا اس کی بیگم کسی اور کے ساتھ مشغول ہے، کسی اور شخص کے ساتھ. تو پھر وہ اداس ہو کے واپس چلا گیا. جب واپس گیا سیڈ ہو کے تو وہاں پہ اس کا ایک دوست بن گیا جس کو لمبردار کہہ سکتے ہیں، اس دور میں لمبردار ہی ہوتے تھے. تو وہ لمبردار اس کے دور میں تھا، اس کا دوست بن گیا، اس کے گھر آنے جانے لگا. تو ایک دن اس کے گھر میں چوری ہوگی، اس لمبردار کے گھر. تو یہ بھی وہاں پہ تھا، یہ والا شخص. تو اس نے کہا چور کیسے ملے. تو اس کے لمبردار کے گھر میں ایک مولوی آتا تھا، امام آتا تھا. امام کہہ لیں جیسے آج کل کے بنگالی ہیں جو درویش ہیں بنے ہوئے ہیں پیسے لیتے ہیں، ویسے ہی وہ امام تھا. تو وہ اس کے گھر آیا جایا کرتا تھا. جب وہ آیا تو وہ پیروں کے باہر نہیں، پیروں کی انگلیوں کے ایسے چل رہا تھا، انگلیوں کے سہارے چل رہا تھا. تو اسی شخص نے پوچھا جس کی بیگم مشہور ہوئی، اس نے پوچھا کہ امام صاحب یہ کیسے آپ چل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس لیے ایسے چل رہا ہوں کیونکہ جو اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی چھوٹی کیڑیاں مکوڑے، ان کو تکلیف نہ ہو، وہ میرے پیروں سے مر نہ جائیں، اس لیے میں اس طرح چل رہا ہوں. اسے وہ بات اپنی بیگم والی یاد آئی. اس نے کہا اچھا. تو اس نے لمبردار کو کہا جا کہ میں نے تمہارا چور ڈھونڈ لیا جس نے تمہارے گھر پر چوری کی ہے. اس نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا وہ امام ہے. اس نے کہا نہیں وہ کدھر، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے. اس نے کہا کیسے؟ جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہی چور نکلا. تو مورل آف سٹوری یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ جو ضرورت سے زیادہ مذہبی بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے دل میں چور ہوتے ہیں، وہ فیک لوگ ہوتے ہیں، نکلی لوگ ہوتے ہیں. تو ان سے آپ بھی بچیں، اللہ ہمیں بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے. دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کبھی والدین کے ساتھ کون سی خواہشات تھی جو آپ کے والدین نے پوری نہیں کی؟ ہر وہ خواہش جو آپ نے منہ سے نکالی وہ آپ کے گھر والوں نے لا کے رکھ. ماں باپ کی آپ نے کون سی بات مانی ہے یہ خود سے پوچھیں. اور ماں باپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ لوگ یہ خود سے پوچھیں. کتنا ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کتنا ان کو ٹائم دیتے ہیں.
یہ خود سے پوچھے بھائیوں سے کتنی بات کر لے ہیں۔ آج کل تو زیادہ اس چیز میں گھسے رہتے ہیں لوگ، موبائل میں، انٹرنیٹ میں، یوٹیوب پہ۔ تو آپ والدین کو ٹائم نہیں دیتے، والدین کے پاس بیٹھا کریں، بات کیا کریں۔ جب اولاد والدین کے پاس بیٹھتی ہے نا تو وہ بوڑھی نہیں ہے، تو وہ بوڑھی نہیں ہے، اولاد کے لیے پیار بڑھتا ہے ان کا۔ اور جب شادی ہوتی ہے آپ لوگوں کی تو آپ کو ماں پیاری، سوری، آپ کو بیگم پیاری ہو جاتی ہے اور والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو والدین کو اتنی عزت دیں جو آپ پہلے دیا کرتے تھے، اور اس کے حق و حقوق بھی پورے رکھیں۔ ویسے تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ ہماری ٹک ٹاک ہے، پاکستان میں ٹک ٹاک آیا ہے، جب سے اولاد ٹک ٹاک میں ہے بس ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں اور وائرل ہو رہے ہیں دن بہ دن۔ تو زیادہ تر ترجیح جو بیٹیاں خاص طور جنہوں کی جن کی بیٹیاں والدین کی، وہ بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈالر آ رہے ہیں تو بیٹی ناچ کود لیے تو کیا ہو گیا۔ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، وہ فاطمہ تھی جو فاطمہ جتوئی، اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہو، وہ آج دبئی میں ہے، تو سب کو پتہ ہے ٹک ٹاک پر کیا ہوتا ہے، کسی کوئی انجان نہیں ہے ٹک ٹاک سے۔ دوسرا، یہ جو اس کا کیا نام تھا، سحر حیات، جو ریسنٹلی ابھی ابھی اس کی ویڈیو آئی ہے کہ اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ میرے پیر کا انگوٹھا منہ میں ڈالو، ٹارچر ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارم، یہ سارا فیک ہے، اس پہ جو ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں سچ ہوتی ہیں، جیسے کہ نیوز جو آتی ہے وہ تو سچ ہی ہوتی ہے نیوز چینل پر۔ یہ جو بلاگرز، سوشل میڈیا ایکٹرز جو بھی دکھاتے ہیں سب فیک ہے، اس کے پیچھے نہ لگیں۔ اپنے آپ کا مائنڈ ایسے سیٹ کریں کہ آپ کو پتہ ہو کیا چیز فیک ہے کیا۔ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، کوئی بھی اسے ایکسپوز کرتا ہے، اس کی ویڈیو آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ ہے سب، یہ تو سب جھوٹ ہے۔ تو اپنے آپ کا مائنڈ ایسے سیٹ کریں۔ اور جو غریب لوگ ہیں، غریب طبقے کا لوگ ہے، وہ ہی زیادہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو آئیڈیل مانتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان جیسے بنے۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم ان جیسے نہیں ہو، لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرو کہ تم ان جیسے نہیں ہو۔ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، گناہ کون کون سے کرتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ لوگ پاکستانی ایکٹرز کو دیکھتے ہو، یہ یہ وہی طبقہ، غریب طبقہ ان کو اوپر لے جاتا ہے، اور یہی طبقہ جب ان کے دروازے پر غریب لوگ جا کر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، شوٹ آؤٹ مانگتے ہیں یوٹیوب یا کسی اپنے یوٹیوب ٹک ٹاک کے لیے، تو یہ بات ہی نہیں سنی، ان کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ختم ہوتا۔ تو اپنے آپ کا مائنڈ ایسے سیٹ کرو کہ آپ دنیا میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کا کچھ نہیں ہو۔ اپنے مائنڈ میں گول رکھو، اچیومنٹ رکھو، اور ہول سے بچو، خدا کا واسطہ ہول سے بچو۔ ہول کے پیچھے دنیا برباد ہو گئی ہے۔
اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنا بہت سا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔